الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 سے درس قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو حکم دیا گیا وہ نہایت ہی واضح ہے۔ گواہی اور نظام عدل یہ امن و سکون کی بقا کے لیے اور فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے انتہائی بنیادی چیزیں۔ نظام عدل اگر درست ہے تو ملک میں امن و امان ہوگا، ملک میں سلامتی ہوگی، ملک کے اندر فتنہ و فساد نہ ہوگا، بلکہ ہر خاص و عام جو اس کے ملک کی برکتیں ہیں ان کو وہ حاصل کر رہا ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ اس سے سمجھ آتا ہے، اور اس میں جس چیز کی طرف ہمیں سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی رو رعایت اور کسی بھی طرح کا لحاظ انصاف سے ہمارے قدموں کو ہٹانے نہ پائے، بلکہ اللہ کے لیے انصاف پر مبنی گواہی دینی چاہیے۔ پھر اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، تم انصاف نہ کرو، کیونکہ عدل سے مانے یا تو کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہو سکتا ہے یا کسی کے ساتھ برا تعلق ہو سکتا ہے۔ اچھا تعلق ہے تو آدمی اس کی حمایت کرے گا، برا تعلق ہے تو آدمی اس کے خلاف چلے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ حکم الہی کیا ہے، اعدلوا، ہر حال میں عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ سے ڈرنے کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اچھے اعمال والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اچھے عمل سے مراد ہر وہ عمل ہے جو اللہ عز و جل کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس میں فرائض و واجبات، اس میں سنن و مستحبات، تمام اعمال داخل ہیں، اور اسی طرح حرام سے بچنا، گناہ کے کاموں سے بچنا، یہ بھی اچھے اعمال میں داخل ہے، اور اسی طرح تمام جانی، مالی، بدنی عبادتیں یہ بھی اسی کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح حقوق اللہ کو ادا کرنا اور حقوق العباد پورے کرنا، یہ بھی اچھے اعمال میں داخل ہے۔ تو ان تمام اعمال کی ادائیگی کے اوپر اللہ عز و جل وعدہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور اچھے عمل کرنے والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے، جیسے ایمان والے جنت کے مستحق ہیں، اسی طرح کفر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے، یہ جہنم کے مستحق ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم
اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ آرام فرماتے اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن وہ وہاں سے ہٹ کر تھے۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے اپنی آنکھیں تلوار نکالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی گھبراہٹ اور بغیر کسی ڈر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تم سے بچا سکتا ہے۔ اس نے دوبارہ یہی کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ۔ 3 مرتبہ اس نے یہ کہا تو اس کے بعد اس نے اپنی تلوار جو ہے وہ میان کے اندر رکھ لی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر صحابہ کرام تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے بارے میں، اس کی حرکت کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا اور اس اعرابی کو معاف کر دیا۔ تو چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی تھی تو اس پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمت یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا جسے یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اس آیت مبارکہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس کا جو سیاق و سباق ہے اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس کی طرف جائیں اور وہاں جو لوگ ہیں ان سے آپ جہاد کریں اور اپنی قوم کے ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کر دیں۔ تو یوں 12 قبیلے تھے، ان کے 12 سردار بن جائیں گے۔ پھر آپ ان کے ساتھ جا کر بیت المقدس میں جہاد کریں تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں فتح و نصرت سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس جگہ کو بطور رہائش کے پسند فرما لیا ہے۔ یہ کہہ کر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر 12 افراد کو منتخب کیا اور ان کو بھیجا کہ تم جا کر دشمنوں کے احوال معلوم کرو، کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، کیسا مقابلہ ہوگا، لیکن واپس آ کر اپنی قوم کو نہیں بتانا، مجھے بتانا۔ یہ 12 سردار گئے، انہوں نے جا کے وہاں کے جب حالات دیکھے تو وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ لمبے چوڑے طاقتور قوت والے اور بڑے بڑے جبارین قسم کے لوگ تھے۔ یہ واپس آئے اور ان میں سے 2 افراد کے علاوہ سب نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ وہ آدمی کیسے۔ قوم پہلے بزدل تھی اور زیادہ بزدل ہو گئی۔ 2 آدمی، ایک کالب بن یوکنا اور دوسرے یوشع بن نون، یہ 2 حضرات تھے جو اپنے عہد پر قائم رہے اور انہوں نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتایا، کسی اور کو نہ بتایا۔ تو یہ وہ سیاق و سباق ہے جس میں اللہ عز و جل نے یہاں ارشاد فرمایا۔ تو اب خلاصہ کلام یہ بنا کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ عہد کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، توریت کے احکام کی پیروی کریں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات کہ پھر قوم جبارین سے جہاد کے لیے ان میں 12 سردار قائم کیے گئے، اور اللہ عز و جل نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا، اگر تم راہ خدا میں جہاد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد پھر چند چیزیں مزید ارشاد فرمایا کہ اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور میرے رسولوں کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، تو فرمایا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میں تم سے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخلہ عطا کروں گا۔ تو یہ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا، رسولوں پر ایمان لانے کا، توریت پر عمل کرنے کا، اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کا، نبیوں کی تعظیم اور ان کا ادب کرنے کا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا، اور اس کے اوپر جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کی بشارت دی گئی۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا، ان سے جو میثاق کیا گیا تھا، انہوں نے اس کو پورا نہ کیا، چنانچہ 20 مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء تشریف لائے، انہوں نے ان کی تکذیب کی، بنی اسرائیل نے ان میں بہت ساروں کو شہید کیا، توریت کے احکام پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، اس کے احکام کو عملی طور پر چھوڑ دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے اپنی توریت کے بہت سارے احکام کو بدل دیا، نبی کریم علیہ السلام کی شان کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں، آپ کی تشریف آوری کے بارے میں جو آیتیں تھیں ان کو بدل دیا۔ تو یہ سارے کے سارے جرائم انہوں نے کیے اور اپنی نصیحتوں کا بہت سارا حصہ بھلا دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے ان حرکتوں اور ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان میں سے بہت سارے لوگوں کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، کیونکہ خیانت کرنا، بددیانتی کرنا ان کی فطرت میں ہے، تو یہ آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے، خیانت کرتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے رہیں گے، لیکن فرمایا کہ فاعف عنہم واصفح، آپ ان کو معاف کرتے رہیں اور ان سے درگزر کرتے رہیں۔ تو یہ ایک اس کی اپنی وہ حدود و قیود تھی جس کے اندر اس کو بیان کیا گیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر جو معافی کرنے کا فرمایا گیا اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ ان میں سے جو ایمان لانے والوں کی تھوڑی سی تعداد ہے تو یہ خائن نہیں ہے، یہ تو آیت مبارکہ میں فرمایا الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے کہ وہ خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں سے جو کچھ پہلے سرزد ہوا اس پر گرفت نہ کرو، ایک مفہوم یہ ہے، اور دوسرا مفسرین نے مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ یہ اس قوم کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلے سرکار علیہ السلام سے عہد کیا پھر توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع کیا اور یہ آیت نازل فرمائی۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ان کی عہد شکنی سے درگزر کیجیے جب تک وہ جنگ سے باز رہیں اور جزیہ ادا کرنے سے منع نہ کریں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تو وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی،
تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ پہلے یہودیوں کا تذکرہ ہوا، اب عیسائیوں کا تذکرہ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، نصارہ کا مطلب مددگار، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مددگار ہیں، ہم دین خدا کے مددگار ہیں، فرمایا کہ ہم نے ان سے بھی عہد لیا، لیکن اپنے عہد کا بہت سارا حصہ انہوں نے بھی بھلا دیا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک عداوت اور بغض ڈال دیا، ان عیسائیوں کے اندر بغض اور عداوت قیامت کے دن تک کے لیے ڈال دی۔ چنانچہ عیسائیوں کے اندر بہت سارے فرقے، وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت رکھنے والے، اور اسی کا نتیجہ کہ انہی کی خرابیوں کے نتیجے میں دو عالمی جنگیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر وقوع پذیر ہوئی۔ تو یہ عیسائی مختلف فرقوں کے اندر بٹے ہوئے اور مختلف جماعتوں اور ٹکڑوں کے اندر بٹے ہوئے، اور ان کے درمیان وہ دشمنی موجود ہے جو جس کو کبھی چھپانے کے اندر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دشمنی موجود ہوتی ہے، اور کبھی جس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ اس آیت مبارکہ میں یہودی اور عیسائی سب سے خطاب کیا گیا اور سب کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے، تم بہت ساری چیزیں جو چھپاتے تھے، رجم کا حکم، شریعت کے احکام، ان کی شان جو تم چھپاتے تھے، یہ نبی اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور تمہاری بہت ساری خامیاں وہ ہیں جن کو یہ نبی معاف فرما دیتے ہیں، جن کو یہ نبی درگزر کر دیتے ہیں۔ تو جب تمہارے پاس اتنے عظمت والے رسول تشریف لا چکے ہیں تو اب ان کی مخالفت نہ کرو، بلکہ ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم شان اور ایک عظیم صفت کا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ روشن کتاب قرآن، اور نور سے مراد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ کثیر مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ چنانچہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والقرآن، اور قرآن ہے۔ اور امام بغوی فرماتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور علامہ خازن فرماتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما سماہ اللہ نورا لانہ یہتدی بہ کما یہتدی بالنور فی الظلام، کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور آپ کو نور کا لقب اللہ عز و جل نے اس لیے عطا فرمایا کہ آپ کے ساتھ اسی طرح روشنی اور ہدایت حاصل کی جاتی ہے جس طرح اندھیروں کے اندر روشنی سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مفسرین ہیں جنہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد، ان کے استاد الاساتذہ امام عبد الرزاق اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے تمام اشیاء سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ، کہ اے جابر وہ تیرے نبی کا نور تھا جسے اللہ عز و جل نے تمام اشیاء سے پہلے پیدا فرمایا۔
اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں ایک قول یہ ہے جو راجح ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے، کہ قرآن پاک کی یہ شان بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرماتا ہے اس شخص کی جو اللہ کی رضامندی کے پیروی کرتا ہے، جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک قول قرآن پاک کے بارے میں، اور ایک قول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک یہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو سلامتی کے راستوں پر چلاتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے اپنے اذن سے، اپنے حکم سے۔ معنوی اعتبار سے دوسری بات تو قطعی طور پر درست ہے، البتہ آیت کی تفسیر کے اندر یہ داخل ہے یعنی، تو اس کے بارے میں ایک قول کے طور پہ یہ بات موجود ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، تم فرما دو اگر اللہ مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یعنی تین فرقے ہم نے پہلے بھی عرض کیے تھے، ایک فرقہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا ہیں، دوسرا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسرا کہ عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک ہیں۔ تو یہاں پر اس عقیدے کا رد ہے جو فرقہ یعقوبیہ اور ملکانیہ کا مذہب تھا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود خدا ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح بن مریم عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ خدا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ان اہل باطل کے عقیدے کا متعدد انداز کے اندر رد فرمایا۔ ایک بات ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو موت دے دے، سب کو ختم کر دے، تو یہاں دلیل یہ بنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ سکتی ہے، تو جسے موت آ سکتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں، تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام والدہ سے پیدا ہوئے، تو جو ماں کے شکم سے پیدا ہوئے اور جس میں یہ صفات ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانی اور زمینی چیزوں کا مالک ہے اور ہر چیز جو ہے وہ خدا کی مخلوق ہے، وہ خدا کی ملکیت ہے۔ تو اگر اللہ عز و جل کسی میں حلول کیے ہوئے ہوتا تو وہ شے خدا کا بندہ نہ ہوتی۔ جب ہر شے خدا کا بندہ ہے، ہر شے خدا کی بندگی میں داخل ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شے خدا نہیں، اللہ عز و جل کی ذاتی خدا۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی خالق ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام میں الوہیت ہوتی تو آپ بھی خالق ہوتے، جب آپ خالق نہیں ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خدا نہیں بلکہ خدا صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ تو یہ مختلف انداز کے اندر اسی ایک آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے عقیدے کی تردید کی گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے عام آدمی ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل کتاب آئے اور دین کے معاملے میں آپ سے گفتگو شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ عز و جل کی نافرمانی سے ڈرایا۔ اس پر وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اللہ عز و جل سے کیا ڈراتے ہیں، ہم تو خدا کے بیٹے اور خدا کے پیارے ہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل کتاب آئے اور دین کے معاملے میں آپ سے گفتگو شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ عز و جل کی نافرمانی سے ڈرایا۔ اس پر وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اللہ عز و جل سے کیا ڈراتے ہیں، ہم تو خدا کے بیٹے اور خدا کے پیارے ہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں فرما دیا گیا کہ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور خدا کے پیارے ہیں، تو اے حبیب آپ ان سے یہ فرما دے کہ اگر تم خدا کے اتنے ہی پیارے ہو، یہاں پر بیٹے بھی پیارے ہی کے معنی میں ہے، بیٹے اپنے حقیقی معنی کے اندر نہیں ہے، تو فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خدا کے اتنے ہی پیارے ہو تو یہ بتاؤ کہ پھر اللہ عز و جل تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، کیونکہ تمہارا بھی یہ عقیدہ جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم جہنم میں جائیں گے تو صرف اتنے دنوں کے لیے جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن کے لیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب تم اللہ کے پیارے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں 40 دن کے لیے جہنم میں کیوں بھیجے گا؟ کیا جب تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اتنے پیارے ہو تو کیا تم نے دنیا میں کبھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنے پیارے کو 40 دن کے لیے آگ میں ڈال دے؟ تو جب تم خدا کے پیارے ہو تو تمہیں آگ میں کیوں ڈالے گا؟ تو یہ تمہارا خود ہی اس بات کا اقرار کرنا کہ 40 دن کے لیے ہم بھی جہنم میں جائیں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کے پیارے نہیں ہو، بلکہ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی اللہ کی مخلوق میں سے عام آدمی ہو۔ اور اللہ عز و جل کا بندوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ سزا دیتا ہے، تو یہ اس کا عدل ہے اور یہ اس کا فضل ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمین کی، بادشاہت اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تو یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ عمل کوئی نہیں کرنا، عقیدہ صحیح ہو یا نہ ہو، اپنے آپ کو بخشایا سمجھنا۔ تو عمل سے بے پرواہ ہو کر، حق سے روگردانی کر کے اپنے آپ کو بخشا ہوا سمجھنا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ رسولوں کی تشریف آوری بند ہو جانے کے عرصہ بعد تم پر ہمارے احکام ظاہر فرما رہے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ تو بے شک تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تشریف لا چکے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے اہل کتاب کو اپنے عظیم ترین احسان کی طرف توجہ دلائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 569 سال تک کا جو عرصہ گزرا، یہ کسی بھی رسول کی تشریف آوری سے خالی رہا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے شدید پیاس میں خوشگوار جاں بخش ٹھنڈا پانی،
یہ شدید گرمی، تپش اور حبس کے اندر خوشگوار بارش، تو ایسی انتہائی حاجت کے وقت اللہ عز و جل نے تم پر جو عظیم نعمت بھیجی ہے، تمہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے، تمہیں تو اس کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ تم ان کا انکار کرنے لگو۔ تو اللہ عز و جل نے تمہیں یہ رسول اس لیے بھیجے تاکہ تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں تو کچھ سمجھانے والا ہی نہیں آیا، ہمیں تو کوئی بشارت دینے والا ہی نہیں آیا، ہمیں تو اللہ عز و جل کی طرف کوئی بلانے والا ہی نہیں آیا۔ اللہ عز و جل نے یہ نبی تمہاری طرف بھیج دیے، تو ان کا آنا اللہ عز و جل کی حجت کا پورا ہونا ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے اتمام حجت ہے۔ یہاں آیت کے اندر زمانہ فطرت کا لفظ بیان فرمایا گیا۔ زمانہ فطرت وہ عرصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا، وہ عرصہ جس میں کوئی نبی تشریف نہ لایا، کوئی رسول تشریف نہ لایا، اس زمانے کو زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ اس زمانے والوں کا حکم یہ ہے کہ ان کے لیے صرف عقیدہ توحید ہی کافی تھا، کہ اگر ان کا صرف عقیدہ توحید ہے تو ان کی نجات کے لیے کافی ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کہ وہ عقیدہ توحید پر تھے، تو ان کی بخشش اور ان کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو سارے جہان میں کسی کو نہ دیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ واقعہ بیان کیا کہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اب وہ نعمتیں کیا کیا ہیں، یہاں پر اس کی مزید تفصیل ہے۔ نمبر 1، اللہ نے تمہارے اندر نبی بھیجے، تو نبی کی تشریف آوری اللہ کی نعمت۔ تو جیسے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کا تذکرہ کرتے تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے عظیم رسول ہمیں عطا فرمایا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، ہم اس نعمت کو یاد کرتے ہیں، جو یہاں پر قوم موسیٰ کو فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام خود اپنی قوم سے فرماتے ہیں اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں اپنے رسول بھیجے، اپنے رسول مبعوث فرمائے۔ دوسری نعمت فرمایا کہ اس نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ بادشاہ بنانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بادشاہت ملی، غلبہ ملا، تسلط ملا، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جس شخص کے پاس سواریاں اور خدام ہوتے تھے اسے ملک کہا جاتا تھا کہ وہ بھی بادشاہ ہے، تو یہاں پر اسی معنی کے اندر ان کو ملوک فرمایا گیا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اے بنی اسرائیل، اللہ نے تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی جو دنیا کے اندر کسی کو عطا نہیں فرمائی، جیسے من و سلوہ بنی اسرائیل پہ اترا، پانی کے بانا چشمے جاری ہوئے بنی اسرائیل کے لیے جاری ہوئے، تو اس طرح کی بہت ساری نعمت، دریا پھٹ گیا، فرعون غرق ہو گیا، یہ سلامتی کے ساتھ گزر گئے، یہ انہی کو عطا کیا گیا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اب اس کے بعد جو حکم ارشاد فرمایا وہ فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنے پیٹھ پیچھے نہ پھرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ یہاں اب اس جہاد کا تذکرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں تم داخل ہو جاؤ اور وہاں جا کر جہاد کرو، وہاں رہائش اختیار کرو، وہاں سکونت اختیار کرو۔ یہاں بیت المقدس کو فرمایا کہ الارض المقدسہ، مقدس سرزمین۔ یہ سرزمین جو ہے یہ مقدس کیوں ہوئی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سرزمین مقدس اس لیے ہے کہ یہ سرزمین انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کا مسکن رہی، ان کی رہائش گاہ رہی، وہ یہاں سکونت پذیر رہے، تو جہاں اللہ کے نبی رہے اللہ عز و جل نے اس جگہ کو مقدس بنا دیا۔
تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جس جگہ پر رہائش پذیر ہوتے ہیں وہ جگہ مقدس ہوتی ہے، اس جگہ کا تقدس ہوتا ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ عظمت اور مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو جیسے اولیاء کرام کے مزارات ہیں، وہاں اولیاء کے وجود ہیں، اولیاء اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تو وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت اور احترام کا مقام حاصل کر لیتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ تم یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر جاؤ اور جا کر جہاد کرو اور اس سرزمین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون۔ قوم نے کہا اے موسیٰ اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا بھی اللہ نے یہ حکم دیا چلو نکلو، تو اس قوم نے یہ جواب دیا کہ اس میں تو بڑے بڑے زبردست طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں جا سکتے جب تک وہ ادھر ہے، وہ نکلیں گے تو ہم جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان كنتم مؤمنین۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے وہ دو مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا انہوں نے کہا شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ بنی اسرائیل نے تو بزدلی دکھائی، لیکن دو حضرات کالب بن یوقنا اور یوشع بن نون، ان دو حضرات نے ان کو کہا کہ جب خدا کا حکم ہے تو تم داخل ہو جاؤ، اللہ عز و جل پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو جذبہ دلایا، جوش دلایا، لیکن اس قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ پھر قوم نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، آپ جا کے لڑو، ہم ادھر بیٹھے ہوئے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا جواب دیا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام سے میدان بدر میں نکلنے کے لیے کہا اور اس کے علاوہ اور مقامات پر نکلنے کے لیے کہا، تو یہ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم کا یہ جواب سنا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اے اللہ میں ان سے تنگ ہوں، تو ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے فرمایا پس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، تو اے موسیٰ تم اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، یہ اسی ایک میدان تیہ کے اندر جو ہے وہ 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے۔ چنانچہ بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ موجود تھے، صبح کو نکلتے سامان لے کر شام تک چلتے، جب شام کو دیکھتے تو گھوم پھر کے اسی جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے جہاں پر یہ پہلے موجود تھے۔ تو یہ اللہ عز و جل نے اس قوم کو اس کا صلہ دیا، لیکن چونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اس لیے جب انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کے بارے میں عرض کیا تو اللہ عز و جل نے ان کو کھانا بھی عطا فرمایا، ان کو پانی بھی عطا فرمایا، ان کو بادل کا سایہ بھی عطا فرمایا، انہیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اسی میدان کے اندر آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کے بعد حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے پھر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تقریباً 40 سال کے بعد جو ہے پھر وہ قوم جبارین پر جہاد کیا اور جبارین پر فتح حاصل کی۔
تو یہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک کا یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔